بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواہ الترمذی و ابو داؤد. حضرت بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے والد حکیم سے، وہ اپنے دادا معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امّا کا، اپنی ماں کے ساتھ. پھر میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ ماں کے بعد آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر میں نے پوچھا کہ پھر میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ قال امک. آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. قلت ثم من. پھر چوتھی بار میں نے پوچھا کہ پھر ماں کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ. اس مضمون کی روایت پہلے بھی آ چکی ہے کہ تمام متعلقین اور اعزاء و اقربا میں حسن سلوک اور نیک برتاؤ میں سب سے مقدم ماں ہے، اور پھر اس کے بعد باپ ہے، اور ماں کا درجہ، ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ کر کے یہ بتلا دیا کہ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کے اندر ماں باپ پر 3 گنا مقدم ہے. اور پھر اس کے بعد جب باپ کے بعد پھر سوال فرمایا ہے تو پھر آپ نے جواب دیا کہ ثم الاقرب فالاقرب. پھر باپ کے بعد پھر جو سب سے زیادہ قریبی ہے، قریبی در قریبی، باپ کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہے. اس طرح درجہ بدرجہ حسن سلوک کے رشتہ داروں میں سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے وہ حسن سلوک کے، اچھا برتاؤ کے زیادہ حقدار ہوں گے. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه ابو داود. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یوں تو سبھی صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو آپ نے ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. ان 10 لوگوں میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں ہی رحمان ہوں، سب سے زیادہ رحم اور شفقت کرنے والا میں ہوں، میرا ہی نام رحمان ہے. خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی، اور میں نے اس کے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا ہے. جو انسان کے آپسی تعلقات کو جو رشتہ داری کہا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جو نام نکالا ہے وہ اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، رحیم. میں نے اس کے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا ہے. فمن وصلہ، لہذا جو اس کو جوڑے گا، رحم کو، رشتہ داری کو جوڑے گا،
اچھا برتاؤ کرے گا تو وصلتہ، کہ چونکہ وہ میرے نام رحمان سے نکلے ہوئے نام کا لحاظ رکھ رہا ہے تو میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا۔ ومن قطعہا، اور جو اس کو کاٹے گا، رشتہ داری کو توڑے گا، تو گویا وہ میرے نام رحمان سے نکلے ہوئے لفظ رحیم کو، رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، پامال کر رہا ہے، تو میں اس کو اپنی رحمت سے، اپنی خصوصی رحمت سے اس کو کاٹ دوں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر، پوری انسانیت پر فضل اور کرم اور بے انتہا احسان ہے کہ ہزار جرم اور گناہ کے بعد بھی، بڑی سے بڑی نافرمانی کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ اپنی عام رحمت سے کسی کو نہیں کاٹتے۔ دنیا کے اندر عام رحمت سے کافر بھی مالا مال ہے، ایمان والوں میں بڑا سے بڑا گناہگار بھی اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہے۔ تو ان سب جگہوں پر جو رحمت سے کاٹنے کے بعد یہ خصوصی رحمت جو ماننے والوں اور فرما برداروں کے لیے ہوتی ہے، ورنہ عمومی رحمت کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں خود سب سے پہلے مرحلے کے اندر خود ان کا اپنا جسم ہے، ان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کفر کے باوجود ان کو سانسیں دی ہیں، نگاہیں دی ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت دیا ہے، اور زمین میں جتنی چیزیں فائدہ انسان کے فائدے کی ہیں، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، گناہگار بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ساری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا کی تمام نعمتوں سے اور چیزوں سے اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ لیکن جو یہ وعیدیں ہیں خصوصی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جو اس کے مقرب بندوں پر ہوتا ہے، جو خصوصی رحمت آخرت کے اندر ہوگی، جنت کی شکل میں، اللہ کے دیدار کی شکل میں، یا اور خصوصی انعام کی شکل میں، ایسی رحمتوں سے نافرمان لوگ کاٹ دیے جاتے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے والے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم میں رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو، جس قوم میں، جس قبیلے میں، گروہ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تعلقات خراب کرتا ہے، اور پوری قوم اس پر کوئی نکیر نہیں کرتی، اس کو سمجھاتی بجھاتی نہیں، روکتی ٹوکتی نہیں، سب خاموش ہیں اس کے اس تعلقات خراب کرنے کی عادت کے باوجود، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اللہ کی خاص رحمت سے سب محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، ہمارے بیچ کوئی ہو اور معلوم ہو اور ہمارا اس پر اثر پڑ سکتا ہو تو ڈائریکٹ، یا ہماری نگاہ میں کوئی ایسا ہو کہ اگر ہم اس کے ذریعے بات کہلوائیں کروائیں تو اس کا اثر قبول کر سکتا ہے، تو اپنے ذریعے سے یا کسی کے واسطے سے اس کو سمجھانے کی اور رشتہ داری توڑنے کی قباحت اور گناہ بتلانے کی اور اس کو رشتہ داری جوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا گویا قومی ذمہ داری ہے۔ اگر قوم اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی تو اس ایک شخص کے رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی۔ ان سب احادیث سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں رشتہ داری جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو بحال رکھنے کی، اچھا بنائے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور اس کے کتنے منافع ہیں کہ وہ دنیا میں انسان پر اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور توڑ دیا جائے، ختم رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ توڑنے والا رحمت سے محروم ہوتا ہے، بلکہ جس قوم کے بیچ وہ رہ رہا ہے اگر قوم اس کو سمجھاتی بجھاتی نہیں ہے، اس کی اس حرکت کے باوجود خاموش ہے، راضی ہے اس سے، تو پوری قوم اس کی نحوست کا شکار ہوتی ہے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، یہ ابو بکرہ ہے، نفیع ابن الحارث۔ یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا ایک خصوصی مشہور واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے نماز کے لیے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے، یعنی پوری جماعت رکوع میں تھی، تو دور ہی سے انہوں نے تکبیر تحریمہ کر کے رکوع کی حالت میں صف کی طرف پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کسی نے ایسا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حالت میں چلنے کا انداز تیز ہوتا ہے تو پیر پٹکنے کی آواز ہوتی ہے، پیر کی آواز آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس نے جلد بازی کی تھی، کس نے ایسا کیا تھا؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ان کو دعا دی کہ زادک اللہ حرصک، اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرص کو، جو نماز پانے کی حرص ہے، لالچ ہے، اللہ تمہاری اس نماز پانے کی لالچ کو بڑھا دے۔ لیکن فرمایا کہ لا تعد، آئندہ ایسا مت کرنا، آئندہ جب دیکھو تو اطمینان سے اپنا رکوع صف میں پہنچو، اور اگر امام کو رکوع میں پاؤ تو رکوع میں جاؤ، ورنہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں نماز میں شامل ہو۔ تو منع کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا۔ چنانچہ یہ آداب میں سے ہے کہ ادب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، اطمینان کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ، یعنی بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں کہ جس سے آواز ہو، بے ادبی ہو، اور جلدی سے اس طرح جائیں کہ تکبیر تحریمہ چھوٹنے کا شبہ ہو جائے، یا جاتے ہی امام رکوع میں اٹھ جائے، ہم اس تصور میں رہیں کہ ہم نے رکوع پا لیا، اور حقیقت یہ ہو کہ امام ہمارے جھکنے سے پہلے اٹھ چکا ہو، تو ہمارا رکوع امام کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہماری وہ رکعت نہیں ہوئی، اور ہم سمجھیں گے کہ ہماری رکعت ہوئی، اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ آئیں، سکون اطمینان کے ساتھ آئیں گے۔ اگر وہ رکوع چھوٹ گیا، رکعت چھوٹ گئی، تو چھوٹی رکعت کھڑے ہو کر پوری کی جا سکتی ہے، لیکن جو بے ادبی ہو جائے گی اور جو جلد بازی میں رکوع فوت ہو جائے گا تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، پھر وہ پوری نماز ہی فوت ہو جائے گی، پھر آپ الگ سے اس کو دہرائیں گے تو وہ بے جماعت کی نماز رہے گی۔ اور رکوع چھوٹا، ایک دو رکعت چھوٹی، تو آپ تو جماعت میں ہم شامل ہو جائیں گے، جو چھوٹی اس کو کھڑا ہو کر پورا کر لیں گے۔ عموماً ہم لوگوں سے بھی اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابو بکرہ کے خصوصی ایک واقعہ تھا کہ ان سے اس طرح پیش آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے دعا دیا کہ آدمی اس لالچ میں کر رہا ہے کہ ہم کو نماز مل جائے، تو کہا اللہ تمہاری اس لالچ میں اور اضافہ کرے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن آئندہ اس طرح مت کرنا۔ تو یہ ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا گناہ جو گناہگار کے لیے آخرت میں سزا کے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جلد سزا دی جائے، ظلم اور رشتہ داری کو توڑنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی گناہوں کی سزا، جتنے بھی گناہ ہیں آخرت کے اندر تو سب کی سزا ملتی ہی ملتی ہے، اور بعض گناہ کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمام گناہوں میں یہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو ناحق ستانا، اب چاہے اس کی جان پر ظلم ہو، چاہے اس کا مال اور اس کا حق دبا کر ظلم ہو، کسی بھی طرح ہو، یا رشتہ داری کو توڑنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کو تو جو جمع کیے ہے کیے ہی رہتا ہے، ان دونوں کی سزا اور گناہوں کے مقابلے میں بہت جلد دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اور گناہوں کی سزا میں دنیا کے اندر سزا ملنے میں کچھ تاخیر تو ہو جاتی ہے، لیکن ان دو گناہ کی سزا میں دنیا میں تاخیر نہیں ہوتی، بہت جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ سب کے سامنے آئے ہوں گے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس نے کسی پر ناحق ظلم کیا ہے
کسی کا ناحق مال دبایا ہے تو وہ کسی نہ کسی بلا اور وبا کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، چاہے جانی چاہے مالی، چاہے اس کے اندر چاہے اس کی اولاد کے اندر، کسی بھی طرح۔ یا اسی طرح جو رشتہ داری توڑنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کسی نہ کسی سزا اور وبا کے اندر بہت جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا بہت جلد دیتے ہیں، آخرت میں اس کی سزا ذخیرہ رکھنے کے باوجود، یعنی باوجود ہے کہ آخرت میں بھی سزا ملنی ہے لیکن دنیا میں اس کی سزا بہت جلد دی جاتی ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواہ النسائی والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة منان، احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احسان جتلانے والا جو کسی کو کچھ دے دے، کسی کی مدد کر دے، کبھی کسی کے کام آ جائے تو پھر کسی دوسرے موقع پر احسان جتلا دے کہ فلاں موقع پر ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، آج تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اگلا ہمارے ساتھ برا سلوک کر دے کسی دوسرے موقع پر تو ہم اپنے پہلا احسان اس کو یاد دلا دیں یا یوں ہی یاد دلا دیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ ایمان والا ہے تو ابتدا میں داخل نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ بالکل کبھی بھی داخل نہیں ہوگا کافروں کی طرح۔ شروعاتی دور میں جب کہ نیک ایمان والے پہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلے وہ جہنم میں اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی اس کو حلال اور جائز سمجھتا ہے تو جائز کو ناجائز کو جائز سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو اگر کوئی حلال سمجھ کر کرتا ہے کہ احسان جتلانا حلال ہے تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، تب تو وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ہم کسی کے کام آ جائیں، مشورہ دے کر، اپنا وقت دے کر، مال دے کر، کسی بھی طرح سے اگر کسی کے کام آ جائیں تو کسی بھی موقع سے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ کسی کے کام آنا صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد ہو، اسی نیت سے کسی کا تعاون اور کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، تب اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اگر کل ہم کسی مصیبت میں، ضرورت میں پھنس گئے اور اس انسان کے محتاج ہو گئے جس کے اوپر ہم نے کل احسان کیا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے کھڑا نہیں ہوا، ہمارے کام نہیں آیا، تو ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم نے کل جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ آج تم پریشانی میں ہو تو ہم تمہارے کام اس لیے آ رہے ہیں کہ کل خدا نہ کرے کبھی ہم بھی پریشانی میں آ جائیں تو تم بھی ہمارے کام آؤ۔ اس نیت سے کسی کے ساتھ خیر خواہی اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ، تعاون، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور جب اسی نیت سے کریں گے اور جب آئندہ خدا نہ کرے ہم پھنس گئے اور اس کی ضرورت پڑ گئی اور وہ کام نہیں آیا، انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، تو اس وقت دل کو تکلیف پہنچے گی، کام بھی نہیں بنے گا، اجر بھی نہیں ملا، تکلیف بھی پہنچی۔ اور جب کیا جائے پہلے ہی مرحلے میں اللہ کے لیے، ہماری یہ نیت ہی نہیں تھی کہ ہم آج آپ کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ کل آپ ہماری کریں، تو کل اگر ہم واقعی مدد کے مستحق اور ضرورت مند ہو گئے اور آپ نے مدد نہیں کی تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، دل خوش رہے گا کہ جو ہم نے کیا تھا کل اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور اگر کر دے گا آدمی اس کا شکر گزار ہو۔ تو یہ احسان جتلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی متعدد آیات کے اندر اس کی مذمت کی ہے، منع کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کر کے احسان جتلانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ولا عاق، فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، ولا عاق، اور نہ رشتہ داری توڑنے والا۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ رشتہ داری توڑنا ایک گناہ ہے۔ اسی حالت میں وہ مر گیا ہے تو پہلے اس کی سزا بھگتنے جہنم میں جائے گا۔ اور اگر رشتہ داری توڑنا حلال سمجھ کر کر رہا ہے، جبکہ رشتہ داری توڑنا حرام ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ولا مدمن خمر، اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب پینے والا بھی شراب پی رہا ہے، اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، تو شراب کی پینے کے گناہ کی سزا بھگتنے وہ پہلے جہنم میں جائے گا، ابتدا میں ہی عام لوگوں کی طرح، نیک لوگوں کی طرح وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ اگر شراب کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے تب تو وہ کافر ہو گیا، کبھی بھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ تین گناہ بڑے سنگین ہیں۔ اگر ہم اس کو غلط سمجھ کر رہے ہیں، حلال سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، گناہ سمجھ کر گناہ کر رہے ہیں، لیکن تب بھی گناہ ہے، تب بھی یہ کیا کم بعید ہے کہ ہم ابتدا میں جب کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہم اس وقت نہیں جائیں گے، پہلے جہنم میں جانا پڑے گا، اور نہ معلوم کتنے دن تک رہنا پڑے گا۔ کوئی دنیا کی طرح معمولی تکلیف ٹلنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ والی تکلیف ہے، ناقابل تصور تکلیف ہے۔ اس لیے کوشش تو ہم ایمان والوں کو یہی کرنا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم اس حال میں جائیں کہ ہم اللہ کے ہاں بالکل پہلے مرحلے میں، پہلے وقت میں ہی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، جہنم میں پل بھر کے لیے بھی جانا تو دور، جھانکنے تک کی بھی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا احسان جتلانے والا، اور نہ رشتہ داری توڑنے والا، اور نہ شراب پینے والا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نسبوں کو سیکھو، اپنے ان نسبوں کو سیکھو جن کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو، جو تمہارے تعلقات رشتہ دار کے لوگ ہیں ان کو سیکھو، جانو۔ چنانچہ پہلے لوگوں کے اندر یہ عادت تھی، وہ اپنے بچوں کو، لوگوں کو سکھلاتے تھے فلاں ہمارا یہ ہے، اس سے ہمارا یہ تعلق ہے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارے ننیحال کا ہے، وہاں یہ رشتہ داری ہے، تو پورا خاندانی سلسلہ اور تعلقات سکھلائے جاتے تھے۔ تو یہ ایک دینی حکم ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نسب اور خاندانی تعلقات کو سیکھو، تب تو ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں۔ اگر ہمیں کوئی دور کا ہمارا رشتہ دار تھا یا قریبی رشتہ دار ہے، بسا اوقات وہ دور چلا گیا، کہیں اور رہنے لگا، ہم نے اپنی نسل کو نہیں سکھلایا، فرض کر لو وہ دور جانے والا ہمارا سگا بھائی تھا، تو وہ ہمارے بیٹے کا چچا، بڑا باپ ہوا، جو بڑا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کو نہیں معلوم ہوگا، تو وہ اپنے چچا اور باپ سے کٹا ہوا ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ کہیں کسی موقع پر آئیں گے، سامنے آ جائیں گے، وہ جان نہیں رہا ہوگا تو کیسے ان کے ساتھ چچا اور بڑے باپ والا ادب اور سلوک پہ کیسے پیش آئے گا؟ ہو سکتا ہے لا علمی میں بدسلوکی بھی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات کو سیکھو، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے سیکھنے کی اور اپنی نسلوں کو سکھلانے کی، تاکہ کہیں سے بھی بے علمی اور لا علمی سے بھی کہیں کوئی رشتہ داری ٹوٹ نہ جائے۔ تعلموا من انسابکم، تم لوگ اپنے نسب کو، اپنے خاندانی شجرے کو سیکھو، ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم اس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکو، رشتہ داری جوڑ سکو، پتہ تو ہو کہ ہمارا فلاں ہے، تاکہ ہم کوئی اگر تقریب کر رہے ہوں، کسی اپنے قریبی لوگوں کو گھر میں جمع کر رہے ہوں، تو ہمارا کوئی قریب کا چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے گھر کا ہے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو سکھلانے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارے خاندان کا ہے اور کس سے ہماری رشتہ داری کا کیسا تعلق ہے، تاکہ ہماری نسلیں اس کو باقی رکھیں اور جو رشتہ داری کا موقع بموقع حق ہوتا ہے وہ اس کو ادا کر سکے۔ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِيمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کیونکہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندان کے اندر محبت کا سبب ہے۔ جب ہم اپنی نسلوں کو سکھلائے رہیں گے،
دور رہنے کے باوجود بھی ہمارے نسل کو پتہ ہے کہ ہاں فلاں شہر میں رہنے والا ہمارا فلاں عزیز ہے، جب وہ ملے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کبھی ملنے جائے گا، تحفہ پیش کرے گا، تو خاندان کے تعلقات کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی۔ تو یہ صلہ رحمی محبت کا ذریعہ ہے، اور صلہ رحمی کے لیے پہلے نسب اور شجروں کو جاننا ضروری ہے۔ مفرات فی المال، اور صلہ رحمی مال میں کثرت کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی سے آپس میں خاندان کے لوگوں میں محبت بڑھتی ہے، اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، جو انسان کی دنیا کی ضرورتوں کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ ہر آدمی مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا مال زیادہ ہو، مال میں برکت زیادہ ہو، تاکہ ہمارا کام آسانی سے نکل جائے، ہم کسی کے محتاج نہ ہو، تنگ دست نہ ہو۔ تو یہ ایک نسخہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو سیکھو، جانو، سمجھو، اور پھر صلہ رحمی کرو تاکہ آپس میں محبت بڑھے، اور مال میں کثرت اور اضافہ کا ذریعہ ہے۔ مال میں کثرت ایک یہ بھی ہے کہ اس کے روزی روزگار میں برکت ہوگی، معنوی طور پر بھی کہ کم آمدنی کے اندر اس کے تمام کام نکل جائیں گے، اور ظاہری کثرت بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر صلہ رحمی کے وہ 150 کماتا تھا، 1000 کماتا تھا، تو صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی کمائی 2 گنی 3 گنی ہو جائے، 10 گنی ہو جائے۔ اور ایک کثرت کا طریقہ یہ ہے کہ جب صلہ رحمی ہوگی، ہم اپنے اعتبار سے اپنے رشتہ دار کو ہدیہ تحفہ پیش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ عزیز مال میں ہم سے زیادہ بڑا ہوا ہو، تو وہ جب ہم کو تحفہ پیش کرے تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہمارے پاس بہت زیادہ مال کی شکل میں تحفہ پیش کر دے۔ کسی بھی طریقے سے بہرحال صلہ رحمی مال میں اضافے اور برکت کا ذریعہ ہے، اور جو ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہم سب کے دل کے اندر یہ تمنا بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے مال میں زیادتی ہو، اور جائز اور حلال مال زیادہ ہو، اس کو زیادہ کرنے کی تمنا ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ، یہ کوئی بری تمنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نسخہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا۔ منسأۃ فی الاثر، اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے موت میں تاخیر کا ذریعہ ہے، یعنی عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور عمر بڑھتی ہے۔ اور عمر بڑھنے کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں یہ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں کی عمر 50 سال، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو ہم اس کے بڑھا کر 60 سال کر دیں گے، 70 سال کر دیں گے۔ تو عمر بڑھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور عمر کے اندر بڑھوتری کا ایک مطلب ہے عمر کے اندر برکت، جو اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ وہ تھوڑی سی عمر کے اندر اتنا اچھا کام کرے گا کہ جیسے لگ رہا ہو کہ اس نے جو ہے کہ بہت زیادہ لمبی عمر پائی، اس سے 2 گنی عمر پائی ہے۔ 50 سال کی عمر میں ایسا کام کرے گا جیسے لگے گا کہ وہ 100 سال کی عمر پا کر گیا ہے، 80 سال کی عمر پا کر گیا ہے، اور اس کی وہ تھوڑی سی عمر بیکار کاموں میں نہیں گزرے گی، اس کی عمر اور زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ تو یہ 3 بڑے انعام ملیں گے، صلہ رحمی، اہل و عیال کے اندر محبت، جن خاندانوں کے اندر تمام رشتہ داروں کے اندر بے پناہ محبتیں ہوتی ہیں، بڑا خوش و خرم اور بڑا حشاس و بشاس گھرانہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، محبت کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے بالکل مطمئن ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے مال میں اضافہ، برکت، اور عمر میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعام بیان فرمایا ہے کہ یہ صلہ رحمی پر ملتا ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک تعلیم مقدمے کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے تمہیں اپنے نسب کو جاننا پڑے گا، اس لیے اپنے نسب، شجرہ اور خاندان کو سیکھو، جانو، اپنے نسلوں کو بتلاؤ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبۃ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فهل لي من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ قال، آپ نے پوچھا، هل لك من ام، کیا تمہاری ماں ہے؟
قال لا، اس نے کہا نہیں ہماری ماں نہیں، یعنی گزر چکی۔ قال وهل لك من خالة، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ ہے، کوئی خالہ ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا ہاں خالہ ہماری موجود ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فبر رہا، تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے وہ تمہارا بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے، اور خصوصاً ماں اور ماں نہ ہو تو خالہ، اور جو جتنا قریب ہو، خالہ بھی نہ ہو تو دادی، باپ، ان رشتہ داروں کے ساتھ بسا اوقات حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان عبادتوں کے بارے میں ہے کہ فرض عبادت ادا کرنے سے چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ماں تمہاری ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کی خدمت اور حسن سلوک کی وجہ سے تمہارا وہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ ماں نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ خالہ کے بارے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں، ماں کی طرح واجب الاحترام اور لائق تعظیم ہے۔ اور بھی بہت سی چیزوں پہ خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی بچے کی ماں فوت ہو جائے اور بچہ بھی کسی کی عورت کی گود کا محتاج ہو تو یہ شرعی حکم ہے کہ اگر اس بچے کے خالہ ہے تو اس کی پرورش کی اور گود لینے کی وہ حقدار ہے، کوئی دوسرا دعوے داری نہیں کر سکتا، الا یہ کہ خالہ بے توجہی کرے، نہ لینا چاہے، یا کسی اور کے لے لینے پر وہ راضی ہو۔ لیکن اگر وہ مطالبہ کر دے کہ میرا بھانجا ہے، اس کی ماں گزر گئی، میں اسے پالوں گی، میں اسے دودھ پلاؤں گی، میں اس کی پرورش کروں گی، تو اس بچے کا کوئی قریبی سے قریبی ددیال کا کوئی بھی اس کو خالہ سے چھین نہیں سکتا۔ تو یہ خالہ ماں کے درجے کی چیز ہے۔ تو عزت و احترام میں بھی یہ ہے، جس طرح ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، اسی طرح خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بیان فرما رہے ہیں۔ وعن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اچانک آپ کی خدمت میں قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی حصہ باقی ہے؟ میرے ماں باپ گزر گئے ہیں، زندگی میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور زندگی میں حسن سلوک کیا جانا سمجھ میں بھی آتا ہے، ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے قدموں پہ پڑے رہنا، ان کی خواہشات پہ چلنا، یہ حسن سلوک ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی ذرہ اور کوئی طریقہ باقی ہے؟ مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا کوئی راستہ ہے ان کے ساتھ، یا مرنے کے بعد راستہ بند؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے، والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ان دروازے کا بھی احترام ایک سعادت مند اور لائق اولاد کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے لیے دعا کرنا، ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قبر کے عذاب سے بچا دے، حشر کی سختیوں سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے، اللہ ان کو حشر، قبر، ہر جگہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ایسے ہی ہے گویا زندگی میں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، ان کا ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، یہ حسن سلوک ہے۔ والاستغفار لہما، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ مرنے کے بعد
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس حال میں گزر گیا کہ وہ اولاد سے ناراض تھے، کسی بھی وجہ سے وہ ناراض تھے، خوش ہو کر نہیں مرے، تو اب اگر وہ اولاد یہ اپنی زندگی بھر کا وظیفہ بنا لے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا، دعائے رحمت کرنا، اگر یہ اس کا معمول بنا لے اور روزانہ اس کے لیے دعائے مغفرت کا، رحمت کا، ایصال ثواب کا، قرآن پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کر کسی بھی طریقے سے اگر یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اولاد کو اور اس کے باپ کو اس حال میں اٹھائیں گے، یا اس کی ماں جو بھی ناراض ہو اس حال میں اٹھائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں گے۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے خوش ہوگا اور وہ ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوں گے۔ ماں باپ کی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ اور کوئی مواخذہ پکڑ نہیں کریں گے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد حسن سلوک کا ایک حصہ ہے، رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے عہد اور وعدے کو پورا کرنا۔ انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا تھا، کوئی وصیت کر رکھی تھی، یا یوں ہی کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا تھا، لیکن وعدہ پورا کرنے سے پہلے موت آ گئی، گزر گئے، تو اب ایک لائق اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے والد کے کیے ہوئے اس وعدے کو، جس سے بھی کیا ہو، اس وعدے کو پورا کر دے۔ کسی بھی طرح کا، مثلا کسی سے وعدہ کیا ہو کہ ہم تمہاری اتنی مدد کر دیں گے، کسی بے روزگار سے وعدہ کر دیا کہ ہم تم کو ایک مشین دلا دیں گے، تم کو روزگار دے دیں گے، تمہارا مکان بنا دیں گے، یا کسی دینی خدمت میں وعدہ کیا، مسجد میں، مدرسہ میں، دینی تنظیموں میں، کہ ہم اتنا روپیہ دیں گے، مدد کریں گے، مسجد میں یہ دیں گے، مدرسہ میں وہ دیں گے، اور وعدہ پورا کرنے سے پہلے گزر گئے، تو اب اولاد کے لیے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک راستہ موجود ہے، اپنے والد کے اس کیے ہوئے وعدے کو جتنا اس کے بس میں ہو پورا کر دے، یہ ان کے ساتھ گویا حسن سلوک کرنا ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِ، اور وفات کے بعد والد کے ساتھ حسن سلوک کا اور بھی ایک درجہ ہے، اور ان رشتہ داریوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر جوڑی نہیں جا سکتی، جو ان کے بغیر جوڑی نہیں جا سکتی، یعنی والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے تعلق اور رشتہ داری جوڑے رکھنا۔ مثلا ماں کے ذریعے سے ننیحال کی جتنی رشتہ داریاں ہیں، اگر وہ ہماری ماں نہ ہوتی تو ماں کے جتنے گھر کے لوگ ہیں جو ہمارے ننیحال کے، تو ان سے ہمارا رشتہ داری کا کوئی تعلق نہ ہوتا، نانا نانا نہ ہوتا، نانی نانی نہ ہوتی، خالائیں خالہ نہ ہوتی، مامی مامی نہ ہوتی، ماموں ماموں نہ ہوتے، یا اور بھی جو رشتہ داریاں ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، سہیلی، کسی بھی جو ہمارے ماں کے تعلق سے، اس کے گھر سے جو رشتہ داریاں جو ماں سے جڑا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ماں کے وفات کے بعد ماں کے ان رشتہ داروں سے اپنا تعلق اور رشتہ داری جوڑے رکھنا۔ اسی طرح گھر کے باپ سے جو ہے دادا دادی بوا پھوپھیاں، باپ کی پھوپھیاں، جو گھر کے نسب سے جو رشتہ داریاں ہیں، اگر یہ فرد ہمارا باپ نہ ہوتا تو اس گھر کے افراد ہمارے دادا دادی خالہ اور بوا نہ ہوتے، پھوپھا نہ ہوتے، تو باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ملی ہیں، باپ کے گزرنے کے بعد ان رشتہ داریوں سے رشتہ جوڑے رکھنا، تو یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا جو بغیر والدین کے جوڑی نہیں جا سکتی، جو ہم سے جڑی ہے والدین کے ذریعے۔ ماں ملی ہے کسی ایک گھر کی تب وہ ہمارا ننیال ہوا ہے، باپ ملا ایک گھر کا تب یہ ہمارا ددیال ہوا ہے، تو ان دونوں رشتوں کو جوڑے رکھنا، برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ایک درجہ ہے ان دونوں کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ماں کا اگر باپ کے جو دوست ہیں ان کی عزت و اکرام کرنا، جیسے باپ ان کو گھر بلاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اولاد بھی بلائے، عزت کرے، بلائے، مدعو کرے، کبھی حال احوال لینے جائیں۔ اسی طرح ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کی سہیلیوں کی خبر گیری کرنا، وہ پردے کی عمر کی ہوں تو پردے کے ساتھ ان کی خبر گیری کرنا اور عزت کرنا، اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے پاس بھیج کر عزت افزائی کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ ماں کے بعد، ماں کے گزرنے کے بعد یہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حصہ ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا تھا کہ کیا میرے والدین کی وفات کے بعد
بھی ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی راستہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، دونوں کے لیے دعائے رحمت کرنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کے کسی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اور ان رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا جو انہی دونوں کے ذریعے جڑی ہیں، ان کے بغیر جڑ نہیں سکتی تھی، جیسے ددیال اور ننیال کے پورے رشتہ دار، ان سے تعلقات قائم رکھنا، اور دونوں کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور ان کا اکرام کرنا۔ یہ گویا ماں باپ کے گزرنے کے بعد ایسے ہی ہے، گویا ہم زندگی میں خود انہی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر، جو بڑی قیمتی ہدایات ہیں، اور ایسی قیمتی ہدایت یہ ہم سب دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا، جو انسانی برادری کے تعلقات کو جوڑنے کا اس درجہ لحاظ رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ذریعے سے ہم کسی سے جڑے، ماں گزر گئی تو وہ سارے کو فراموش کر دیا جائے، باپ کے ذریعے سے جڑے تو باپ گزر گیا تو سارے کو فراموش کر دیا جائے، حتیٰ یہ کہ دوست و احباب کے بھی عزت و اکرام تک کی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر ان پاکیزہ تعلیمات کے اندر ہر مسلمان نے 100% اپنے معاشرے کے اندر ہم سب نے عمل جاری کر دیا تو میل ملاپ کا، محبت کا اور اچھے تعلقات کا ایک حسین ماحول کھلے آنکھوں نظر آنے لگے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب تعلیمات عموماً بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور اکثریت 99% اس سے بھی زائد لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے مختلف متعلقین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسی کوئی شرعی تعلیم اور نبی کی کوئی ہدایت موجود ہے۔ یہ کتنی سنہری اور کتنی قیمتی باتیں ہیں، اور تعلقات کو استوار رکھنے کی، آپس میں محبت کو قائم رکھنے کی کتنی قیمتی ہدایتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات کو عملی طور پر عام کرنے کی اور زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔